حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ عظیم ہستی ہیں حضرت امام حسن بصری جو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے شاگرد ہیں۔ آپ کا علم ان کے پاس ہے، اور بھی بڑی خصوصیات میں کسی موقع پہ تفصیلاً عرض کروں گا۔ امام حسن بصری ایک دن فجر کی نماز پڑھ کے نکلے، رستے میں جا رہے تھے تو 7 نوجوان آپ نے دیکھے، بڑے لمبے قد کے، بڑے مضبوط اعصاب، کرخت چہرے، اور ان کے آگے ایک بڑا نوجوان، بڑا لمبا قد دراز، آپ سے ادب سے ملے، اور وہ جو آگے بڑا آدمی تھا غالباً ان کا سردار تھا، اس نے کہا حضور ہم توبہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں توبہ کروا دیں، ہماری معافی لے دیں اللہ تعالیٰ سے۔ آپ حیران ہوئے کہ تم 7 لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا وہ جو 7 لوگ جو اس وقت پورے عرب میں مشہور ہیں کہ 7 ڈاکو ہیں، مشہور ترین ڈاکو ہیں جو کسی کو چھوڑتے نہیں ہیں، اور حکومتیں بھی جن کو پکڑنے سے قاصر آ چکی اور جن سے لڑنے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں، تو وہ 7 ڈاکو ہم ہی ہیں، میں ان کا سردار ہوں اور یہ میرے شاگرد ہیں، اور ہم نے خطرناک سے خطرناک جگہ پر بھی ڈاکہ مارا اور کامیاب ہوئے، لیکن اب ہم توبہ کے لیے آئے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ بڑے حیران ہوئے، بھئی یہ تو بڑے نامی گرامی ڈاکو ہیں۔ بھئی پوچھا، بھئی سردار صاحب آپ کو توبہ کا کیسے خیال آیا؟ اب جب رب کسی کا دل بدلے منٹ لگتا ہے۔ اس نے کہا جی خیال ایسے آیا، 3 دن پہلے ایک بہت بڑے چودھری کے گھر میں ڈاکہ مارا اور بڑا کامیاب ڈاکہ رہا، اور جس وقت ہم ڈاکہ مار کے واپس پلٹے تو رستے میں ایک جگہ پہ کسی نے آگ جلا کے رکھی ہوئی تھی اور ہمیں پتہ نہ چلا، میرا پاؤں پھسلا تو آگ کے انگارے کے اوپر میرا پاؤں آ گیا، اور میرا پاؤں نیچے سے آگ کے انگارے کی وجہ سے جل گیا۔ تو جیسے میرا پاؤں جلا تو اچانک، اب بات تو ادھر سے ہو رہی تھی نا، کام تو ادھر سے سیدھا ہو رہا تھا، تو مجھے خیال آیا کہ بندے یہ تیرا پاؤں اتنی تکلیف سے جل گیا ہے، تجھ سے برداشت نہیں ہوا، چیخ نکل گئی، یہ اتنا بڑا جوان ہے، تو سنا ہے کہ دوزخ کی آگ تو اس سے 1000 گنا زیادہ سخت ہے، تو وہ آگ تو کیسے برداشت کرے گا؟ یہ نہیں برداشت ہوئی۔ بس خیال آیا، میں نے کہا رکو یار، چلو یہ مال واپس کر کے آؤ۔ تو لوٹا ہوا مال ہم نے واپس کر دیا، آپ کی بارگاہ میں آ گئے ہیں، دعا کر دیں۔ جب اس جنگ میں یہ 7 لوگ شریک ہوئے رومیوں کے خلاف، تو انہوں نے تو رومیوں کی تباہی اتار دی، فتح پہ فتح، فتح پہ فتح۔ اب جو رومیوں کا بادشاہ تھا اس کو پتا چلا کہ 7 لوگ نئے آئے ہیں، بڑے تگڑے جوان ہیں، وہ قابو ہی نہیں آتے، تو اس نے ایک بھرپور لشکر، اس نے کہا تم نے پوری جنگ میں ادھر توجہ ہی نہیں دینی، ان 7 بندوں کو گرفتار کرنا ہے۔ تو ان 7 ڈاکوؤں کو، اب تو وہ بڑے نیک لوگ ہو چکے تھے، ان کو گرفتار کر کے رومی بادشاہ کے پاس پیش کر دیا گیا۔ اب رومی بادشاہ اس نے کہا تم نے بہت تنگ کیا، بڑے ہمارے بندے مارے، اب میں تمہیں سخت سزا دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ ان کو قتل کیا جائے۔ تو ایک وزیر تھا، اس نے کہا آپ ان کو قتل نہ کریں، آپ ایسے کریں ان پہ عیسائیت پیش کریں، انہیں کہیں کہ عیسائی ہو جائیں، نصرانی ہو جائیں، آپ کو چھوڑ دیں گے۔ تو انہوں نے ایک بڑا کڑا جو ہے وہ گرم کیا اور ان 7 سے کہا کہ آپ میں سے جو عیسائی ہو جائے گا اسے ہم چھوڑ دیں گے، دوسرے کو اس کڑا میں ڈال دیں گے۔ تو انہوں نے کہا ہمیں جس مرضی کڑا میں ڈال دیں، اب ہم بک چکے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں۔ ایک کو اٹھا کے ڈالا تو وہ سخت ترین کڑا میں جس وقت اس کو گھی جلتے کے اندر پھینکا گیا تو اس میں جاتے ہی اس نے بآواز بلند کہا گھبرانا نہیں ہے، یہ تکلیف تھوڑی سی ہے،
آگے جنت میں ملاقات ہوگی. دوسرے کو پھینکا, اس نے کہا بالکل پریشان نہیں ہونا, آگے جنت میں ملاقات ہوگی. ایمان بچا کے رکھنا, سب سے بڑا کام ایمان بچا کے دنیا سے جانا ہے. 6 بندے اس میں اتار دیے گئے, اور جو 7واں بندہ تھا, اس 7ویں بندے کو جب ڈالنے لگے تو وزیر کہنے لگا کہ مہربانی کریں, اس بندے کو قتل نہ کریں, یہ سردار لگتا ہے مجھے, نوجوان بھی لگتا ہے, اور میں اس پہ کوشش کرتا ہوں کہ اسے عیسائی کر دوں. تو بادشاہ نے کہا بھئی وزیر تو اسے کیسے عیسائی کرے گا؟ اس نے کہا میرے پاس ایک گر ہے, اور عیسائیوں کے پاس, یہودیوں کے پاس, قادیانیوں کے پاس, کافروں کے پاس مسلمانوں کو تباہ کرنے کے بہت سارے ہتھیار ہیں, اور ان سے سب سے خطرناک جو ہتھیار ہے وہ عورت کا ہتھیار ہے, جس کے ذریعے آج بھی وہ ہمارے اقتدار تک بڑے بڑے لوگوں کو خرید کر تباہ و برباد کر چکے, عورت کے ذریعے. تو جس وقت اس کو بلایا تو وزیر, اس نے اپنی بیٹی کو تیار کیا, رومی تھا, عیسائی تھا. اس نے کہا کہ اس نوجوان کو تو جو بھی تیرا جاتا ہے جائے, اس کو عیسائیت میں لے کے آنا ہے. اس نے کہا یہ تو کوئی بات ہی نہیں. تو وہ بن سنور کے پوری تیاری کر کے وہ رات اس کے پاس گئی, مگر وہ ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا, ایک لمحے بھی نہیں دیکھا اس نے. دوسری رات, کئی راتیں گزر گئیں, تو وہ جا کے اسے بلاتی ہے, اس کے ساتھ بات چیت کرنے کی کوشش کرتی ہے, مگر وہ ادھر دیکھتا بھی نہیں ہے. آخر اس عورت نے, خاتون نے, اس مرد حق کے پاؤں پکڑ لیے, اور اس نے کہا مجھے ٹارگٹ دیا گیا تھا کہ میں تجھے عیسائی بناؤں, میں تجھے عیسائی تو نہیں بنا سکی, اب تو ایسے کر مجھے مسلمان بنا لے. اللہ یا رسول اللہ, مجھے مسلمان بنا لے. وہ عورت مسلمان ہوئی, اور وہ مسلمان ہو کر وہ وہاں سے نکلے, اور پھر دربار خلافت میں پہنچے, اور پھر خلیفہ وقت نے ان کا آپس میں نکاح کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی بھی دی, برکت بھی دی, اور ایک پیغام بھی دیا ہمارے لیے کہ کردار کو صاف رکھنا, اپنا کردار صاف رکھنا, برائی سے بچنا, بری نگاہ سے کسی کی طرف نہ دیکھنا. اللہ تمہیں وہ برکتیں دے گا جو تمہارے تصور میں بھی نہیں ہے.